السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ انڈیا کی مشہور لیڈی ڈاکٹر کے قبول اسلام کی کہانی ہے۔ آئیے ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا پرانا نام سروج شالنی ہے۔ میں 24 ستمبر 1978 کو لکھنؤ کے پاس موہن لالچ گنج میں ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرے والد ڈاکٹر کے ای شرما پروفیسر تھے اور کارڈیالوجی میں ڈی ایم کیا تھا۔ اس کے بعد کافی زمانہ تک وہ پنت ہاسپٹل میں رہے۔ 10 سال سے لکھنؤ میں گھر کے قریب کوشش کر کے ٹرانسفر کرا لیا۔ میری ماتا والدہ گھریلو خاتون ہے۔ میرے والد مزاج کے لحاظ سے بالکل ہندوستانی ہیں۔ وہ صرف مشرقی تہذیب سے اتفاق رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں پر دباؤ بنا کر بہت سی ڈاکٹروں کو چھوڑ کر میری والدہ کو پسند کیا اور شادی کی۔ میرے 2 بھائی ہیں، ایک بنارس ہندوستانی یونیورسٹی میں ریڈر ہیں اور دوسرے BHL میں انجینئر ہیں۔ دونوں مجھ سے بڑے ہیں۔ میں نے انٹر سائنس بیالوجی میں فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا اور پھر PMT مقابلے میں پاس کیا۔ لکھنؤ میڈیکل کالج سے MBBS کیا اور مولانا آزاد میڈیکل دہلی سے MD کیا۔ اپنے والد کی خواہش پر میں کارڈیالوجی امراض قلب کو منتخب کیا۔ اب میں AIMS میں DMB کر رہی ہوں اور آج کل AIMS میں ہی ڈپارٹمنٹ آف کارڈیالوجی میں ملازمت بھی کرتی ہوں۔ میں نے 20 مئی سن 2004 جمعرات صبح 11 بجے گرین پارک کی مسجد میں مولوی محمد کلیم صدیقی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ میں جون سن 2003 میں ICCU بچوں کے وارڈ میں ڈیوٹی پر تھی۔ میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب ہریانہ کے ایک بچے کو دیکھنے آئے ہیں۔ بچے کے پاس صرف ایک تمغے دار کے رہنے یا کھڑے ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ بچے کے والد باہر چلے گئے۔ مولوی صاحب نے بچے پر پڑھ کر پھونکا۔ پورے وارڈ میں 8 بیڈ تھے، صرف ایک مریض مسلمان تھا۔ بچے کو پھونکت دیکھ کر برابر والے مریض کی ماں نے بھی مولوی صاحب سے اپنے بچے کو پھونکنے کے لیے کہا۔ بچے کی ماں ہریانہ والے بچے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے دوسرے بچے پر بھی دم کیا۔ اس کو دیکھ کر برابر والی ماں نے بھی اپنے بچے کو پھونکنے کے لیے کہا۔ ایک بعد ایک تمام بچوں کے پاس مولوی صاحب آ کر کھڑے ہوئے اور پھونکتے رہے۔ ڈاکٹر تیاگی جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، ان کے راؤنڈ کا ٹائم تھا۔ میں سامنے سے دیکھ کر وارڈ میں آئی اور مولوی صاحب سے پوچھا، آپ کا مریض کون سا ہے؟ آپ کبھی اس مریض کے پاس کبھی اس مریض کے پاس آ رہے ہیں اور پھونک رہے ہیں؟ یہ ICCU ہے، یہاں پر انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹی یہ سارے مریض میرے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بڑوں نے یہ بتایا ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے یہاں پر ایڈمٹ ہر مریض سے میرا خونی رشتہ ہے۔ جس مالک نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو یہ تیرا میرا بالکل پسند نہیں، اور جو چیز ہم پڑھ کر پھونک رہے ہیں وہ اسی مالک کا کلام ہے جس نے اپنے کلام میں یہ بات کہی ہے۔ اپنے سچے سندیش واہک رسول ابراہیم کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے، اور ابراہیم وہ ہیں جن کا نام پر بھارت کے لوگ اپنے برہمن کو ابراہیمی کہلاتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مالک شفا دیتا ہے، یعنی ٹھیک کرتا ہے۔ سورۃ الشعراء۔ آپ روز دیکھتی ہوں گی کہ آپ اپنی سوچ سے اچھی دوا مریض کو دیتی ہیں اور مریض ٹھیک ہونے کے بجائے مر جاتا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ علاج میں غلطی ہوتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسی بات میں نے پہلی بار سنی تھی۔ پچھلے ہفتے ہمارے وارڈ کے 6 بچے ایکسپائر ہو گئے، مر گئے تھے۔ ان میں سے 4 بچے تو بہت سندر خوبصورت تھے، اور 2 ہفتے تک وارڈ میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھی ان سے بہت تعلق ہو گیا تھا۔ ان کی موت سے دل پر بہت صدمہ تھا۔ مولوی صاحب کی محبت بھری باتیں سن کر مجھے ایسا لگا کہ مجھے ان کی کچھ اور باتیں سننی چاہیے۔ میں نے مولوی صاحب سے اپنے کیبن میں آنے کو کہا۔ مولوی صاحب نے میری درخواست قبول کی۔ مولوی صاحب نے مجھ سے کہا، آپ میری چھوٹی بہن یا میری اولاد کی طرح ہیں،
اور محبت سے مجھے بلا کر لائی ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے وارڈ میں آنے والے مریض کو اپنا بچہ، اپنا بھائی سمجھیں اور ان کے درد اور تکلیف کو اسی طرح لیں۔ مالک نے آپ کو کیسا اچھا موقع دیا کہ آپ کو پریشان حال لوگوں کے درد میں شریک کیا۔ آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ جس ماں کا بچہ ہو اور وہ اتنا بیمار ہو کہ ICU میں ایڈمٹ، اور سرکاری ہسپتال میں ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ذرا سی ہمدردی اگر آپ کریں گے تو ان کی روحیں بلکہ انتر آتما روح سے بھی آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ آخر میں مولوی صاحب نے بڑے درد سے میرا نام پوچھا اور بولے، ڈاکٹر شالنی، آپ میری خونی رشتہ کی بہن ہے، اس لیے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں بلکہ وصیت کرتا ہوں، اور وصیت اس کو کہتے ہیں جو کوئی مرنے والا اپنے بچے سے مرنے کے وقت اپنی آخری بات کے طور پر کہتا ہے کہ آپ وارڈ میں آنے والوں کا علاج سب سے بڑی پوجا سمجھ کر کریں، یعنی عبادت سمجھ کر کریں۔ آپ کو سینکڑوں سال کی تپیسا اور کٹن پوجا، مشکل عبادت میں مالک کے یہاں وہ جگہ نہیں ملے گی جو کسی پریشان حال مریض اور اس کے مصیبت زدہ ماتا پیتا والدین کو تسلی دینے میں ملے گی۔ میں نے مولوی صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ میں کوشش کروں گی۔ مولوی صاحب چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے راؤنڈ کے بعد میں نے پانی پت ہریانہ کے اس بچے کے باپ سے معلوم کیا کہ یہ مولوی صاحب کون ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ ہمارے حضرت جی ہیں، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، ان کے ہاتھوں پر ہزاروں ہندوؤں نے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھا ہے۔ کافی دنوں تک مجھے مولوی صاحب کی باتوں کا دل پر اثر رہا، خاص طور پر یہ بات کہ یہ سارے مریض میرے ہیں، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا اس کو یہ تیرا میرا پسند نہیں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مولوی صاحب کے پھونکنے سے مریضوں کی حالت میں عجیب فرق آیا اور سارے مریض ٹھیک ہو کر وارڈ سے گئے، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ذہن سے بات نکلتی گئی۔ مولانا آزاد میڈیکل کالج دہلی میں میری ایک روم پارٹنر ڈاکٹر رینا سہگل تھی۔ وہ گائنی میں MS کر رہی تھی اور بعد میں وہ صفدر جنگ ہسپتال میں گائنی ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہو گئی۔ ہم لوگوں میں خاصی دوستی ہے۔ ایک دن اس نے مجھے کھانے پر بلایا۔ کھانے کے بعد باتیں ہو رہی تھی۔ اس کے یہاں مسلمان کام کرنے والی آتی تھی، وہیں کھانا وغیرہ بناتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم نے مسلمان کھانا بنانے والی کیوں رکھ رکھی ہے؟ تمہیں کوئی ہندو نہیں ملا؟ وہ کہنے لگی، یہ بڑی اچھی لڑکی ہے، بہت ایماندار ہے، کئی بار میرا پرس گر گیا، جوں کا تو مجھے لا کر دیا۔ باتوں باتوں میں مسلمانوں کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ ڈاکٹر رینا کہنے لگی، جیسے جیسے ہمارے دیش، ملک بلکہ پورے سنسار دنیا میں مسلمانوں کے خلاف میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ہمارے ہسپتال میں کارڈیالوجی میں ایک نوجوان ڈاکٹر بلبیر نام کے ہیں، وہ بھی 2-1 سال پہلے مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہسپتال کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ایک مریض کے سلسلے میں ان کو چیک اپ کے لیے بلایا، بس مجھ سے کہنے لگے، اگر مرنے کے بعد نرک جہنم سے بچنا ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ مجھے یہ سن کر اپنے وارڈ میں آئے مولوی صاحب یاد آ گئے اور ان کی ساری باتیں تازہ ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر رینا سے کہا، آپ مجھے ڈاکٹر بلبیر سے ضرور ملائیے۔ اس نے اگلے روز فون کرنے کو کہا اور بتایا کہ اتوار کو ڈاکٹر بلبیر کو میں نے کمرے میں بلایا ہے، آپ 10 بجے میرے کمرے میں تشریف لائیں۔ اتوار کے روز میں ڈاکٹر سہگل کے کمرے میں گئی۔ ڈاکٹر بلبیر بھی آ گئے۔ سانولے رنگ کے بہت ہی سجن شریف نوجوان تھے، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میں نے ان سے معلوم کیا، آپ نے کتنے دن پہلے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے بتایا 8-9 سال پہلے۔ میں نے وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا، صرف اور صرف اسلام ہی سچا اور سب سے پہلا اور سب سے انتم دھرم، آخری دین ہے، اور اسلام کے بغیر مرنے کے بعد کی زندگی میں تو نہ معافی ہے، نہ نجات ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نرک جہنم ہے۔
اور اسلام قبول کرنا آپ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا میرے لیے۔ میں نے معلوم کیا آپ نے نام بھی بدل لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں، میرا اسلامی نام ولی اللہ ہے، جس کا ارتھ معنی ہے اللہ کا یعنی ایشور کا دوست۔ میں نے ان سے کہا کہ 1-1.5 سال پہلے میرے وارڈ میں ایک مولوی صاحب آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کی تھی، وہ آج تک میرے دل کو لگی ہوئی ہیں۔ وہ وارڈ کے ہر مریض کو پھونک رہے تھے۔ میرے معلوم کرنے پر کہ آپ کا مریض کون سا ہے، انہوں نے کہا کہ سارے مریض میرے ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ یہ تیرا میرا پیدا کرنے والے مالک کو پسند نہیں۔ ڈاکٹر بلبیر کہنے لگے، مولوی صاحب نے یہ باتیں بالکل سچی کہی تھی۔ یہ باتیں تو اسلام کے اور ہم سب کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے بھاشن خطبے میں کہی تھی۔ میں نے کہا وہ بھاشن خطبہ چھپا ہوا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بول پوری طرح سرکش محفوظ ہے اور چھپا ہوا ملتا ہے۔ میں کسی سے لے کر ڈاکٹر رینا کے ہاتھ آپ کو بھجوا دوں گا۔ 2-4 روز کے بعد ڈاکٹر رینا سہگل نے مجھے وہ پمفلٹ جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا خطبہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ تھا، لا کر دیا۔ اس کو پڑھ کر میں حیران رہ گئی، خاص طور پر عورتوں کے بارے میں بار بار ان کی پرچار تذکرے میرے دل کو اور لگ گئے۔ مجھے مولوی صاحب کی یاد آئی اور خیال ہوا کیا اچھا ہوتا کہ میں مولوی صاحب کا پتہ لے لیتی۔ میں نے ہاسپٹل میں پرانے مریضوں کی فائلیں تلاش کی کہ پانی پت کے مریض کا پتہ مل جائے تو میں خود مریض کے گھر جا کر مولوی صاحب کا پتہ معلوم کر لوں، مگر مجھے پتہ نہیں مل سکا۔ مجھے اسلام کو پڑھنے اور اسلام کے بارے میں جاننے کا شوق ہو گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر بلبیر کو فون کیا اور ان سے ملنے کے لیے وقت طے کیا۔ صفدر جنگ ہاسپٹل جا کر ان کے وارڈ میں ان سے ملی اور ان سے اسلام کو جاننے کے لیے لٹریچر دینے کو کہا۔ دوسرے روز وہ میرے ہسپتال آئے اور مجھے ایک چھوٹی سی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں ہندی میں دی اور انہوں نے کہا کہ اسلام کی ضرورت اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ چھوٹی سی کتاب 100 کتابوں کی ایک کتاب ہے۔ بس یہ کتاب آپ کو یہ سوچ کر پڑھنی ہے کہ ایک سچا ہمدرد صرف مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ آپ کتاب پڑھیں گی تو آپ کو خود ایسے ہی لگے گا۔ میں نے اس کتاب کے لیکھک مصنف کے ہاتھ ہی پر اسلام قبول کیا ہے۔ کتاب کے 2 شب لفظ کتاب کی جان ہے، ان کو پڑھ کر آپ کتاب اور کتاب کے لکھنے والے کو جان جائیں گی۔ ڈاکٹر بلبیر نے مجھے بتایا کہ وہ دہلی کے پاس یوپی کے ایک شہر کے راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کتاب دے کر وہ کچھ دیر چائے وغیرہ پی کر چلے گئے۔ میں نے وارڈ میں بیٹھ کر وہ کتاب بس ایک بار میں ہی پڑھ ڈالی۔ کتاب پڑھ کر مجھے مولوی صاحب کی بہت یاد آئی۔ کتاب نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ میں نے کتاب کو پڑھ کر ڈاکٹر بلبیر کو فون کیا اور ان سے کہا کہ کتاب کے لیکھک مصنف کی اور کوئی کتاب مجھے دیجیے گا، اور اگر ان سے مجھے آپ ملا سکیں تو آپ کا مجھ پر بڑا آبھار ہوگا، یعنی احسان ہوگا۔ 4 روز بعد 18 مئی کی تاریخ تھی۔ ڈاکٹر بلبیر کا میرے پاس فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ چھٹی لے سکتی ہوں تو آپ کی امانت آپ کی سیوا میں اس کے مصنف مولوی کلیم اللہ صدیقی صاحب سے گرین پارک کی مسجد میں ملاقات ہو جائے گی۔ میں فوراً تیار ہو گئی۔ ہم آٹو سے گرین پارک کی مسجد پہنچے۔ مولوی صاحب 11 بجے کی بجائے 10:30 بجے وہاں پہنچ گئے تھے۔ ان کو کہیں آگے سفر پر جانا تھا۔ میں مولوی صاحب کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اسے بھول نہیں سکتی۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ کی امانت کے لیکھک مصنف مولوی محمد کلیم وہی مولوی صاحب ہیں جو 1.5 سال پہلے میرے وارڈ میں ہریانہ کے بچے کو دیکھنے آئے تھے اور جن کو میں اس قدر تلاش کر رہی تھی، محبت اور عقیدت سے میں مولوی صاحب کے قدموں میں گر گئی۔ مولوی صاحب نے بہت سختی سے منع کیا اور مجھ سے کہا، اب کیا دیر ہے، آپ کی امانت پڑھنے کے بعد بھی آپ کو کوئی شک رہ گیا ہے۔ میں حالانکہ مولوی صاحب سے ملنے آئی تھی مگر میں اپنے آپ کو روک نہیں سکی اور میں نے مولوی صاحب سے کہا میں مسلمان ہونے آئی ہوں۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے اور مجھے فوراً کلمہ پڑھایا اور میرا اسلامی نام صفیہ شالنی رکھا۔ مولوی صاحب نے مجھے کتابیں لکھ کر دی اور نماز یاد کرنے اور پڑھنے کی تاکید کی۔
मौलवी साहब ने मुझे इस्लाम का ऐलान करने से सख्ती से मना कर दिया, मगर फिर भी मैंने अपने ख़ास लोगों से जिक्र कर दिया। कभी कभी मुझे बहुत जोश सा भी आता था कि इस्लाम जब हक है तो उसे छुपाना और घुट घुट कर जीना कैसा। मगर मुझे ख्याल आ जाता है कि जब ऐसे आदमी को, जिसकी वजह से बिल्कुल तसव्वुर के ख़िलाफ़ इस्लाम की रोशनी एक गंदी सी को मिली, रहबर मान लिया तो अब उसका कहना मानना ही अच्छा है। मैंने इस्लाम कबूल करने के बारे में अपनी दोस्त डॉक्टर रीना सहगल को न सिर्फ बताया, बल्कि मैं और डॉक्टर वलीउल्लाह दोनों उस पर लगे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी कलमा पढ़ लिया है। मगर वो शादीशुदा है। उनके शोहर डॉक्टर बी के सहगल अपने कलिंग करते हैं, बड़े सख्त मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और रादर चंद सालों से वो राधा स्वामी सत्संग से जुड़ गए हैं, इसलिए उनकी वजह से वो दबी हुई है। असल में डॉक्टर वलीउल्लाह खुद दिल के बीमार हो गए। उनको दिल की एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे रफ्ता रफ्ता दिल कमज़ोर हो जाता है और फिर इसमें पीस मेकर लगाना पड़ता है। वो अपने इलाज के सिलसिले में मुझसे ज़्यादा राब्ते में रहे। मैंने उनके इलाज में बहुत दिलचस्पी ली। उनकी शादी एक सरकारी मुलाजमत लगी लड़की से हुई। उन्होंने उसको शादी से पहले ही बता दिया था और शर्त भी तय कर ली थी कि पहले मुसलमान होकर निकाह करना होगा, फिर ख़ानदानी रिवाज के मुताबिक शादी होगी। मगर बाद में वो इस्लाम की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी न रख सकी। उनकी मुलाजमत भी इसमें हायल रही। इस्लाम से उनकी बीवी की दिलचस्पी न होना उनको घुन की तरह खाता रहा और वो दिल के बीमार हो गए। एलोपैथिक इलाज कारीगर न हुआ तो मौलवी साहब ने उनको यूनानी दवा और कुछ खमीरे वगैरह बताए। अल्लाह का करम के वो 2 माह में तकरीबन बिल्कुल ठीक हो गए। मौलवी साहब ने उनको मशवरा दिया कि वो अरब मुल्क चले जाए और अपनी बीवी को भी वहीं बुला ले, उनको माहौल मिल जाएगा। अल्लाह का शुक्र है उनको सऊदी अरब में मुलाजमत मिल गई और अब गुज़श्ता माह उन्होंने अपनी बीवी को भी वहीं बुला लिया है। उनके जाने से उनका मसला तो हल हो गया, मगर मैं अकेली रह गई। डॉक्टर रीना, जिसका नाम फातिमा रखा गया था, उनके शोहर पर डॉक्टर वलीउल्लाह काम कर रहे थे। अब इसमें कमी आई है, मैं ज़रा खुलकर उनसे बात नहीं कर सकती। मैंने अपने वालिद को साफ साफ बता दिया है। उन्होंने खुश दिली से तो कबूल नहीं किया, मगर अब रफ्ता रफ्ता उनकी नागवारी कम होती जा रही है। मेरे वालिद मेरी शादी के सिलसिले में 6-7 साल से फ़िक्रमंद है। बहुत अच्छे रिश्ते खुद उनके शागिर्दों के आए, मगर शायद मेरे अल्लाह को कुछ और मंजूर था, इसलिए मैं अपने आप को तैयार न कर सकी और रीअम करने का बहाना करके मना कर दिया। मैंने मौलवी साहब से कई बार अपने इस्लाम के ऐलान की इजाज़त मांगी, मगर उन्होंने अभी खामोशी से घर वालों पर काम करने को कहा। जब मैंने अपनी नमाज रोज़े की तकलीफ का जिक्र किया तो मौलवी साहब ने डॉक्टर वलीउल्लाह के जाने के बाद मुझे भी किसी अरब मुल्क में मुलाजमत के बहाने जाने को कहा और डॉक्टर वलीउल्लाह साहब से भी उन्होंने फ़ोन पर किसी जगह के लिए बात की। अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा में किंग अब्दुल अजीज़ अस्पताल में मेरा तकर्रुर हो गया है और मुझे 2 साल के लिए छुट्टी भी मिल गई है। 3 माह से तैयारी के सिलसिले में छुट्टी पर हूँ। बीजीआई चंडीगढ़ के एक सर्जन डॉक्टर असद अफरीदी, जो अपने अस्पताल की तारीख में शेरवानी और दाढ़ी वाले अकेले डॉक्टर थे, उनसे रिश्ते के सिलसिले में मौलवी साहब ने एक बार मुझसे मालूम किया कि अगर आप राज़ी हों तो मैं कोशिश करूं। मैंने मौलवी साहब से कहा कि मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, मगर एक तरफ तो आप इस्लाम का ऐलान करने की इजाज़त नहीं देते, दूसरी तरफ निकाह के लिए मुझसे मालूम कर रहे हैं। ये फ़ैसला किस तरह हो सकता है? उन्होंने मुझसे कहा कि आप राज़ी हों तो मैं ये मसला हल कर लूँगा। मैंने मंजूरी दे दी। उन्होंने डॉक्टर असद और उनके वालिद वालिदा से मुझे मिलाया। दोनों तरफ लोग बहुत मुतमईन और खुश हुए। उन्होंने चंद लोगों को बुलाकर मेरा निकाह कर दिया। अल्लाह का करना डॉक्टर असद की पोस्टिंग भी जद्दा किंग अब्दुल अजीज़ अस्पताल में हो गई। उन्होंने भी अप्लाई कर रखा था। वो जद्दा 6 सितंबर को चले भी गए। मेरा वीज़ा वगैरह आने वाला है, अल्लाह करे कि जल्दी आ जाए। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इसी साल ही हज करा दे।
میرے اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کی ہر بات مجھے اندر سے پسند ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام میرے اندر کا فطری مذہب ہے۔ جب میں نے سنا کہ میرے شوہر ڈاکٹر اسد PGI کی تاریخ میں شیروانی اور داڑھی والے اکیلے ڈاکٹر ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں اسلام کا اعلان کر کے برقع اوڑھ لوں اور آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں اکیلی برقع والی ڈاکٹر بنوں، مگر مولوی صاحب نے میرے اس جذبے کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ابھی 2-4 سال کے لیے سعودی عرب جانے کو کہا۔ میرا خیال ہے اور مجھے اس خیال سے بھی مزہ آتا ہے کہ پورے اسپتال میں اکیلی برقع والی 9 مسلم ڈاکٹر کی موجودگی یقیناً پورے اسپتال کے لوگوں کو اسلام کو جاننے کی طرف ضرور راغب کرے گی۔ میرا نکاح تو اچانک ہی ہو گیا، مگر مولوی صاحب نے میرے والد والدہ کو جب لڑکا دکھایا اور ایک پیسہ یا انگوٹھی جہیز کے بغیر یہ شادی ہو گئی، اور سماج کے جھگڑے سے بچنے کے لیے یہ کریں گے کہ پہلے ڈاکٹر اسد سعودی عرب جائیں گے اور بعد میں ڈاکٹر شالنی جائیں گی، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا اور بعد میں یہ خیال ہوگا کہ سعودی عرب جا کر یہ شادی ہوئی ہوگی۔ اس طرح برادری اور عزیزوں کے زیادہ برا نہیں مانیں گے اور راضی ہو جائیں گے۔ خصوصاً ڈاکٹر اسد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے میرے والدین۔ بار بار مجھ سے میرے والد کہتے کہ شالنی تیری قسمت ہے، چاند سا دولہا تجھے مل گیا۔ واقعہ وہ مجھ سے بہت خوبصورت ہیں۔ وہ ڈاکٹر اسد کو دہلی ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے میرے والد صاحب خود آئے تھے اور بہت پیار بھی کرتے تھے۔ بلا شبہ میرے اللہ کا بہت کرم ہے، میں جب بھی خیال کرتی ہوں اپنے اللہ کے حضور سجدے میں دیر تک پڑ جاتی ہوں۔ واقعہ میں اس لائق کہاں تھی، کفر و شرک کے اندھیرے میں مجھے اسلام نصیب ہوا، یہ اس گندی پر میرے مالک کا کرم ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دنیا کو صرف اور صرف اسلام کی ضرورت ہے اور اسلام کے بغیر یہ دنیا بالکل کنگال ہے۔ یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہی بلکہ اس ترقی یافتہ دنیا کو بہت قریب سے دیکھ کر یہ بات کہہ رہی ہوں۔ اس کنگال دنیا کو صرف اسلام ہی بچا سکتا ہے، ورنہ یہ دنیا دیوالیہ ہو چکی ہے۔ اس کے دیوالیہ پن اور اندھیرے کا علاج صرف اور صرف اسلام ہے، یہ دولت صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ پھر اس کنگال دنیا سے ہم مرعوب کیوں ہیں؟ مجھے افسوس اور حیرت ہوتی ہے جب میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اس دیوالیہ اور اندھیری دنیا میں اپنے دیوالیہ پن کا علاج اور سب سے بڑی دولت رکھنے کے باوجود ہم احساس کمتری میں مبتلا کیوں ہیں؟ ہمیں اس پر شاکر ہونا چاہیے بلکہ فخر ہونا چاہیے اور اس دیوالیہ دنیا پر ترس کھانا چاہیے۔ ہمیں اس معنی میں اپنے آپ کو سخی اور دنیا کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا کبھی بھی نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔